آج کا ٹاپک بھی یا موضوع یا یہ کہیے کہ جس بارے میں ہم بحث کرنے والے ہیں یا بات کرنے والے ہیں، بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ میں آپ بچپنے سے بہت ساری ایسی چیزیں سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بڑا یقین ہے ایسی بہت ساری چیزوں پہ، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بدعت کی، مطلب عام لفظ میں اگر ہم بات کریں تو بدعت جسے کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شامل ہیں، اور بہت ساری ایسی رسومات شامل ہیں، فضول رسومات بھی، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اوور کم کر گئی ہیں بہت ساری چیزوں پہ۔ بدعت کے حوالے سے بات ہے، جہاں سے بھی بات شروع کی جائے میں چاہوں گا کہ جی فضل بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں پھر آج۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، بدعت کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی ہے کسی نئی چیز کو ایجاد کرنا، اور عربی میں ایک اتباع ہے، ایک ابتداء ہے۔ تو یہ جو اتباع ہوتی ہے وہ تو یعنی قرآن کریم یا احادیث مبارکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یا صحابہ کرام کے نقش قدم کو فالو کیا جاتا ہے۔ متبع کہتے پیچھے چلنے والے کو، اس کے سامنے کوئی رول ماڈل، کوئی مشعل راہ، کوئی مقتدا ہوتا ہے۔ اور ابتداء جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو نئے سرے سے ایجاد کرنا ہوتا ہے۔ اب کوئی بھی نئی چیز جب ایجاد ہوتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل ہے یا نہیں۔ اگر قرآن میں، احادیث میں یا آثار میں اس کی اصل ہوتی ہے تو وہ چیز اچھی ہوتی ہے، اس کو آپ سنت حسنہ بھی کہہ سکتے ہیں، بدعت حسنہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، سنتاً حسنتاً، کہ جو کسی اچھی سنت کو ایجاد کرے گا تو اس کو بھی اجر ملے گا، اور جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا اجر بھی اس کو ملے گا۔ اسی کے مقابلے میں اگر کوئی غلط چیز کو پروموٹ کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا، جتنے لوگ اس برائی کو کریں گے ان کا وبال بھی اس کو ملتا رہے گا۔ دیکھیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر صحابہ کو فرمایا کہ بھائی ہرگز تم جو ہے وہ گمراہی کی طرف نہیں جا سکتے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری نبی کی سنت ہے، اور تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مس گائیڈ نہیں کر سکتی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا جی ہمیں اس کے لیے کوئی لائحہ عمل بتلایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو چیزوں کو دیکھنا ہے، ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس چیز کو تم نے لے لینا ہے، وہ سنت ہے اور وہ بدعت کے خلاف ہے۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں اس بات کو مختلف انداز سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات نکالی جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ مردود ہے۔ اور ایک موقع پر فرمایا شر الامور محدثاتھا، کہ سب سے برے کام دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، اور فرمایا کہ ہر نئی بات جس کی اصل قرآن میں نہ ہو وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے کر جائے گی۔ پھر اس میں بدعت کی دو تعریفیں کی ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دوسرے حضرات نے بھی۔ ایک وہ بدعت ہے جو آپ کو فسق اور نافرمانی کی طرف لے جائے، ایک وہ بدعت ہے جو آپ کو کفر کی طرف لے جائے، تو ان دونوں کا حکم الگ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کسی بھی چیز کو جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو قرآن کریم میں، احادیث میں یا اجماع میں، اجماع بھی قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں، اس سے ہم نے پرکھ کر دیکھنا ہے، اگر وہ اس چیز کے مطابق ہو تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عنہما کے بارے میں، کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے تو کہیں پر جو ہے وہ ایک مسجد تھی، تو وہ 2 رکعت پڑھنے لگے، لیکن مسجد اس طرف تھی اور انہوں نے 2 رکعت وہاں پڑھی۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ مسجد ادھر ہے، آپ نے 2 رکعت وہاں پڑھی،
تو فرمایا مسجد تو وہاں ہے، لیکن ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، اس وقت یہ مسجد آباد نہیں تھی، آقا نے وہاں 2 رکعت پڑھی تھی، تو سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں نے بھی وہاں 2 رکعت پڑھی۔ ٹھیک ہے جی انی بھائی۔ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت کی ہے فضل سبحان صاحب نے۔ جو بدعت کی تعریف ہے وہ بڑی غور سے سمجھی جائے کہ ما احدث فلا اصل له فی الشرع۔ بدعت ہر وہ کام ہے جو دین کے اندر کیا جائے، پہلی بات تو یہ جو دین کے اندر کیا جائے، نیا کام ہو اور اس کی شریعت مطہرہ کے اندر کوئی اصل نہ ہو۔ اصل کیا مطلب ہے؟ یا تو سیم اٹ از وہ کام اللہ کے رسول نے کیا ہو، صحابہ نے کیا ہو، یا قرن مشہود اللہ بالخیر نے کیا ہو، یا وہ کام سیم اٹ از تو اس طرح نہیں ہوا لیکن اس کا ایک اصول ہے۔ مثال طور پر کسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے کسی حوالے سے کوئی خوشی کا اظہار کیا، اب اس دور میں خوشی کا اظہار تلوار لہرا کر تھا، یا اللہ اکبر کہہ کر تھا، یا نئے کپڑے پہن کر تھا، یا کسی اور حوالے سے تھا، تو اب اصل یہ ثابت ہوئی کہ اس معاملے پر خوشی کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہو، وہ آج کے دور سے اپنے انداز سے وہ خوشی کی جائے گی، تو یہاں سے اصل سے یہ چیز ثابت ہو گئی۔ تو ہر وہ کام جو شریعت مطہرہ کی اصل سے ثابت ہو وہ بدعت لغوی بدعت ہے، کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ بدعت ہر نئے کام کو کہتے ہیں، اسی سے ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، یعنی بدعت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی کوئی پہلے سے مثال موجود نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو چیز تخلیق کرتا ہے وہ پہلے سے کسی چیز کی کاپی نہیں کرتا بلکہ وہ خود اس چیز کی اولاً تخلیق کرتا ہے، اس لیے وہ بدیع ہے۔ تو بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کی اصل یعنی جس کی مثال اس طرح سے پہلے سے موجود نہ ہو، یہ لغوی میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن یہی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ یہی بدعت پہ ہم چلتے چلتے اچانک سے ان میں سے ایک جو نئی شاخ نکلی ہے وہ ایسی ایسی رسومات سامنے آ گئی ہیں۔ میں اس بات کو بالکل اصول بیان کر دوں گا اور اس کے بعد اس کے اوپر تفصیل خود کر لی جائے۔ تو بدعت کیسے پہچانی جائے گی؟ نمبر 1 کہ جو کام بدعت کو ہوگا اس کی شریعت مطہرہ میں، قرآن و سنت میں، قرن مشہود اللہ بالخیر میں اصل نہیں ہوگی۔ نمبر 2 وہ کام بدعت ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا شریعت کے کسی فرض یا واجب کو خراب کرنے والا ہو، اس کے یا تو مخالف ہو یا اس کے حلیے کو بگاڑنے والا ہو۔ یہ ہے وہ بدعت جس بدعت کے حوالے سے انہوں نے حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین کے اندر نیا کام شروع کیا جو اس میں سے نہ ہوا تو وہ مردود ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کلو محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو نئی چیز ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ تو اس سے یہ مراد ہے۔ جی جی سوری، موضوع ایسا ہے جس پہ بڑی ڈیبیٹس ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے احکام کی 5 قسمیں ہمارے فقہا نے بیان کی ہیں۔ ایک فرض ہے جس کو ہم واجب کہتے ہیں ہمارے ہاں، دوسرا حرام ہے اس کے مقابلے میں، تیسرا مکروہ ہے اور اس کے مقابلے میں مستحب ہے، اور چوتھا مباح ہے۔ فرض یا واجب وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی آپ کر نہیں سکتے، بالکل۔ حرام وہ ہے جس کو آپ نے ہر صورت میں ترک کرنا ہے، اس کے ترک کا حکم ہے۔ مستحب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یا کیا یا لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور خاموش رہے، آپ کی خاموشی اس عمل کی قبولیت کی علامت ہے، لہذا اس میں ثواب ہے۔ مکروہ وہ ہے جو نہ آپ نے کیا نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے بلکہ ترک کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر ترک نہ کیا جائے تو اس پر عقاب کا کوئی وعدہ نہیں کیا۔ بہت اچھی تفصیل ہے، یہ مکروہ ہے۔ بہت اچھی تفصیل۔ جو 5ویں چیز ہے مباح، جس کے کرنے اور نہ کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ نے کیا آپ کی مرضی، نہ کیا آپ کی مرضی، جیسے پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، لباس کے جس میں کسی کو نقصان نہ پہنچ رہا۔ جی بالکل، عام اعمال۔ جہاں تک بدعہ کا تعلق ہے، بدعت کی جو تعریف ہمارے ہاں فقہا اور متکلمین دونوں نے کی ہے وہ یہ ہے کہ ادخال ما لیس فی الدین بالدین،
ایک ایسا عمل جس کا حکم دین نے نہیں دیا اس کو دین قرار دے کر دین میں داخل کرنا، یہ ذہن میں رکھیے گا. دین کہہ کر یا دین قرار دے کر دین میں داخل کرنا یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا مفتی صاحب نے یہ جیکٹ پہنی بھی ہے، میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، انہوں نے کوئی اور لباس پہنا ہوا ہے، کیا یہ لباس دین کا حکم ہے؟ نہیں، دین کا حکم ستر ہے، اپنے آپ کو چھپانا. کیسا لباس پہننا ہے اس میں دین نے آپ کو یہ نہیں بتایا اس نوع کا لباس پہنو، اس نوع کا نہ پہنو. یہاں پر آپ کی مرضی ہے. عبادات توقیفی ہیں، عبادات میں آپ نہ ایک حرف کا اضافہ کر سکتے ہیں نہ ایک حرف کی کمی کر سکتے ہیں، چونکہ اللہ کی طرف سے اس کی حد معین ہے. میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. جیسے شب برات پہ جیسے ہمیں حکم ہے یہ عبادت شب براءت ہے، براءت. ہاں، تو جیسے ہمیں حکم ہے ایک یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، نوافل ادا کریں، نماز پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں. پوری تفصیل ایک ہے، لیکن ایک کلچرلی جو انکاؤنٹر آیا ہمارا شب براعت پہ، وہ آیا آتش بازی. جی بیکاز وہ ایک ایسا انکاؤنٹر آیا، وہ کلچرلی ہے ہمارا. میں یہی عرض کر رہا تھا نا کہ یہ جس چیز کا دین نے حکم نہیں دیا، اگر آپ نے اس کو کیا اور دین قرار دے کر نہیں کیا تو یہ بے دینی نہیں ہے، بشرطے کہ دین نے اسے روکا نہ ہو. شرط یہ ہے دین نے اسے روکا نہ ہو. عام روٹین میں بہت سارے کام ایسے ہیں جس کے بارے میں دین نے خاموشی اختیار کی، آپ انجام دیں یا نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جب آپ احتیاط برتیں تو زیادہ بہتر نہیں، جب آپ نے اس پر دین کا لیبل لگا دیا، اگر دین نے اجازت دی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر اجازت نہیں دی ہے تو آپ ایک لفظ کا نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. اب اس لیے جو آپ کے عام معاشرے کے رسومات ہیں، ان رسومات میں عرب رسومات اور ہیں، عجم رسومات اور ہیں، افریقن رسومات اور ہیں، پاک و ہند کے اور ہیں، لیکن جب دین کی بات آئے گی سارے الگ الگ ہیں، لیکن جب دین کے احکام کی بات آئے گی تو نماز ہر جگہ ایک ہے، قبلہ ہر جگہ ایک ہے، بنیادی جو اعمال ہیں جن کا حکم دیا گیا وہ ہر جگہ ایک ہیں. اس لیے بدعت اس کو کہا جائے گا جو آپ دین قرار دے کر انجام دیں جبکہ دین نے اس کی اجازت نہ دی ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. بدعت کی حضرات نے تعریف فرما دی ہے، بالکل. اب اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب اس میں کسی نئی چیز کے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ابن ماجہ کی اس روایت کے مطابق کہ جس میں حضرت عبداللہ بن سلام اسلام لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن سلام نے حلال حرام کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں دین بتاتا ہوں، بناتا نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہی اللہ کا امر ہوتا ہے، وہی ہوتی ہے. تعریف ہم سن چکے. چونکہ بدعات کا تعلق جو ہے وہ جہالت سے ہے، وہ علم سے نہیں ہے. علماء سے، اپنے بڑوں سے، اپنے صالحین سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے دوری کا نتیجہ ہے. اب اس پر تھوڑا سا ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے کہ بدعات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مذمت فرمائی ہے، اسے ناپسند فرمایا، وہ کس طرح سے ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے اور آپ کی امت لائن لگائے آپ کی طرف بڑھ رہی ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے کہ یہ میری امت ہے. تو فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں کاٹا پیٹی کی، اضافہ کیا کسی چیز کا، اپنی طرف سے کسی چیز کو دین سمجھ کے جو آپ کی سنت سے ثابت نہیں تھی، آپ کے اہل بیت سے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں تھی، اسے دین سمجھا. تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی واضح حدیث ہے، سارے حضرات اس کی تائید کریں گے، آپ نے فرمایا سحقن سحقن کہہ کر ان لوگوں کو وہاں سے دور کر دیا جائے گا. تھوڑا سا اندازہ کریں گے کہ جس وقت ہمیں حضور کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اور حضور ہمیں اپنے سے دور فرما رہے ہوں گے. اب میں سنت بدعت کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ سنت رسول ہے.
اس کی طرف آئیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں گئے، آپ سیر فرما رہے تھے، یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ بحالت جسمانی جنت میں معراج پہ گئے، اور جب آپ نے جنت کی سیر فرمائی تو آپ نے جنت کے ایک مقام پر پہنچ کر ایسی خوشبو سونگھی کہ آپ نے حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی، یا جس سے بھی کہا، تو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا جو بھی امتی آپ کی سنت پر قائم رہے گا، استقامت کے ساتھ رہے گا، ہم اسے اس سے اچھی خوشبو عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بڑا سختی کے ساتھ رد فرمایا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا ان اللہ احتجبت توبۃ عن کل اصحاب بدع، جو بندہ بدعت کا ایسا دروازہ کھولے جو لوگوں پر اتنا کھل جائے کہ لوگ اسے دین سمجھ کر اس کام کو کریں، وہ کام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کی سنت سے، آپ کے صحابہ سے، آپ کے اہل بیت سے ثابت نہ ہو، جب تک وہ اس کام کا دروازہ بندہ بند نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر توبہ کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ وہ ایک کوئی رسم، وہی بلی والا جو ایک لطیفہ ہے، وہی والی بات ہے کہ وہ ایک چیز کوئی شروع ہوتی ہے تو پھر وہ شروع ہی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک روایت بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر اگر آپ اپنے کسی بڑے کو بھی سمجھا رہے ہوں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو ہم تو بچپنے سے یہ دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے تو بڑے بھی یہی کرتے تھے۔ تو یہ تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ پہلے سیدھا پاؤں باہر نکالو، پھر یہ الٹا ہاتھ باہر نکالو، پھر یہ اس طرح سے کرو، نئی دلہن گھر میں آ رہی ہے تو پہلے چاول گراؤ، پتہ نہیں اس طرح کی کیا کیا چیزیں۔ پروفیسر صاحب جی صحیح بات ہے آپ کے، ماشاءاللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ منبر پر تشریف لے آئے، وَعَظَنَا مَوْعِظَةً وَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ۔ ایسا آپ نے واضح فرمایا ہمارے دل کانپ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے چہروں ایسے کپڑے ڈال کر رو رہے، یعنی بڑی ہچکیاں بند کی۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ کأن وعظ مودع، ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی آخری وعظ ہے، آپ اگر ہم میں نہیں ہوں گے تو ہماری رہنمائی کا کیا سلسلہ ہوگا؟ آج ہم آپ سے آپ ہمارے رہنما ہیں تو ہم کیسے چلیں گے، گمراہی کیسے بچ سکیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم فیری اختلافا کثیرا، تم میں سے جو سب میرے بعد زندہ رہا بہت اختلاف پائے گا۔ وایاکم محدثات الامور، نئی نئی باتوں سے بچنا۔ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو دیکھنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو دیکھنا۔ میرے خیال سے اس حوالے سے بات ہوئی اور کافی تفصیل سے ہمیں اس پہ جواب ملا ہے۔ تھوڑا سا جو رسومات ہیں ان پہ بھی میرے خیال سے تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ مفتی نوید صاحب یہاں موجود ہیں۔ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ابھی کہ بہت ساری ہم نے اس حوالے سے، فنی حوالے سے بھی گفتگو کر لی، بدعت کی تعریف بھی کر لی۔ عام طور پر معاشرے کے اندر ایسی نئی چیزیں جن کی نہ کوئی اصل دین میں ہے اور نہ کوئی ان کی بنیاد ہے، وہ لوگوں کے لیے وبال بنی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے جو ظاہر میں انہوں نے ایک عزت کا محل بنایا ہوا ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ عزت نہیں ہے، وہ عمل کرتے ہیں، اس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ، ابھی ہم بریک میں بھی یہی بات کر رہے تھے مفتی صاحب سے کہ ہمارے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی میلاد بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے، حالانکہ ان کی اصل دین میں موجود ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں جن کی کوئی اصل دین میں موجود نہیں ہے وہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں، اور اس پر ہم سب کو اجماعی طور پر بات کرنی چاہیے۔ اور جیسا اس پلیٹ فارم سے بات گئی جیز جیسی کبھی عمل کے خلاف کہ جناب اس کی اصل دین میں کہیں پر بھی نہیں ہے، اور یہ اصل دین میں نہ ہونے کے باوجود بھی لوگ یہ سارے عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ میں جو عمل کیے جاتے ہیں، نکاح تو صرف اب ہمارے لوگوں کی ہمت نہیں ہو رہی، بلکہ اب تو کہیں کہیں ڈراموں میں یہ بھی نظر آتا ہے، بلکہ بچہ پوچھتا ہے کہ جناب اب یہ شادی ہو رہی ہے، یہ بتائیے کہ پھیرے کب لگیں گے۔ مطلب ہم اس حد تک وہ نئے کام جن کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں،
یعنی دودھ پلائی کے نام پر، جوتا چھپائی کے نام پر، شادی میں جو کبھی عمل ہوتے ہیں، ان کی دین میں کہاں کوئی اصل موجود ہے؟ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، پر اس میں آپ نقصان تو نہیں کر رہے میرے خیال سے، یا یہ کہیے کلچرل طور پہ یہ سارا کچھ آیا ہے، گزارش یہ ہے کہ اس کھیل نام ہی ہے پر نا، جو مطلب ساری فضول فیملی خرچیاں، جمع ہوئی ہوئی ہے تو نقصان ایک کیا ہے؟ کھیل بن گئے۔ اس نام پر جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، جیسے جیز ہے، اس نام پر جو پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، ابھی آپ نے خود کہا شب بارات میں لوگ عبادت کرتے ہیں، ہر شب عبادت کرنی چاہیے، ہر رات کو شب بارات بنانا چاہیے، لیکن اس میں جو پٹاخے پھٹائے جاتے ہیں، جو غیر تہذیبی انداز میں رویے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے وہیں سے تو سیکھیں کہ مسلمان عبادت کیا کرتے تھے، وہ جانور کا سر کاٹ کے اندر مسجد میں پھینک دیتے، مسلمان عبادت کیا کرتے تھے، لوگ باہر آتش بازی کرتے تھے، آتش بازی کرتے، باہر نعرے بازی کرتے، وہی کام ہم نے خود شروع کر دیے ہیں۔ تو دیکھیے یہ جو کام ہم کر رہے ہیں ابھی بیٹھے ہوئے، اگر تعریف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بدعت ہے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ٹی وی نہیں تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اس طرح سے تبلیغ نہیں تھی، لیکن یہ سب اتفاق کر رہے ہیں سارے علماء کہ ہم ٹی وی پر جہاں غلط کام ہو رہے ہیں وہاں ہم یہ اچھائی کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اور دیکھیے ہماری یہ بات ملک کے طول و عرض میں نہ صرف پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، تو اب اس کو کوئی ناجائز نہیں کہے گا، ہم اس کو جائز کہہ کے خود بیٹھ کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں تھوڑا یا زیادہ ہمارے ذریعے دین کا پیغام جا رہا ہے۔ یہاں سے کیسے خوبصورت انداز میں امت کے اتفاقی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، اختلاف کو نہیں چھیڑا جاتا، اور اختلاف ہوتا بھی ہے تو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اپنی بات کی جاتی ہے۔ آپ بیچ میں آپ بات کر سکتے ہیں اگر کوئی بات ایسی آپ کو سمجھ آتی ہے تو۔ میں جملہ عرض کر دوں۔ جی فیصل بھائی، جی ہمارے معاشرے میں ایک جو باہم مسالک کا ایک پورا ایک جو سلسلہ رہا ہے کہ اگر کسی ایک مسلک کے بڑے نے کسی ایک چیز کو بدعت کہہ دیا تو دوسرے نے کہا کہ اچھا ٹھہر، اس نے اس کے مقابلے میں اس کو فرض بنا دیا۔ ایسی ہماری چیزیں موجود ہیں، حالانکہ معاملہ جواز یا عدم جواز تک کے ہوتا تو وہ ٹھیک تھا، لیکن اس کو جس وقت مخالف کی مخالفت کی وجہ سے اس کی اصل حیت بھی ہم نے تبدیل کر دی۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت سارے لوگ اس پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، بہت سارے علماء، لیکن میں بات ضروری کرنا چاہوں گا، آج آپ نے یہ بات چھیڑی ہے۔ اس وقت 40واں بنیادی طور پر ہم اہل سنت و جماعت کے ہاں یہ ایصال ثواب کی ایک صورت ہے۔ ویسے تو کوئی دن ایصال ثواب کا مقرر نہیں ہے، جب بھی آپ کبھی کسی میت کے لیے قرآن و حدیث پڑھ کر کوئی نیک عمل کر کے، چاہے وہ مالی ہو یا قولی، آپ اس کو میت کو بخشیں گے تو وہ ثواب اس تک پہنچتا ہے۔ کچھ مکتبہ فکر ہیں جن میں منع کرتے ہیں 40ویں کے لیے؟ میں اس حوالے سے میں ایسی بات کروں گا، چونکہ ہم یہاں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہیں تو ہم یہاں کسی کی دل آزاری یا کسی دوسرے مکتبہ فکر کے کو ڈیگریڈ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اپنے مکتبہ فکر کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں 40واں ہو، 10واں ہو یا 20واں ہو، یہ سب ایصال ثواب کی صورتیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح احادیث ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ چاہے کسی بھی قسم کے کوئی ثواب کا کام کر کے وہ کسی میت کو بخشا جائے تو قبر میں اس کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر اللہ کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلقوا من اب و اخ و ام و صدیق و کما قال علیہ السلام، کہ جب مردے کو تم قبر میں ڈال کے آتے ہو تو اس کی مثال ڈوبنے والے کسی ہوتی ہے جو لوگوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی میرے لیے کب بخشش کی دعا کریں گے۔ جب زندہ مومنین مردہ شخص کے لیے دعا کرتے ہیں تو اب دوسری حدیث کے اندر ہے کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ أَهْلِ الْقُبُورِ كَأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِن دُعَاءِ أَهْلِ الدُّنْيَا، زندہ مومنوں کی دعا کی برکت سے اللہ اس مردے کی قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرماتا ہے، تو وہ خوش ہو کر پوچھتا ہے من این لی ھذا، یا مالک کائنات یہ مجھے کہاں سے، وہ پوچھتا ہے مجھے کہاں سے ملا، تو جواب دیا جاتا ہے باستغفار ولدک لک، یہ نور تجھے تیرے بیٹے کی دعا، جس نے بھی دعا کی اس کی دعا کی وجہ سے تجھے یہ نور ملا ہے۔ اب بنیادی طور پر یہ جو 40واں یا 10واں یا 20واں ہے، یہ ایک ایصال ثواب کی صورت تھی کہ چند مسلمان جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر قرآن خوانی کریں اور اس کے بعد وہ ایصال ثواب کی دعا کریں۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں آج اس 40ویں کو لے کر ایک ایسی بدعات کا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اسی کو ایک سیاسی اجتماع کا رنگ دے دیا گیا ہے۔ اگر کوئی بڑا سیاستدان، اس کا کوئی قریبی بندہ فوت ہو تو اسی پر
وہ سارے لوگ آئیں گے اور نہ کوئی دین کا پتہ نہ قرآن خوانی کچھ نہیں, بس وہ حاضری لگا رہے ہوں گے جیسے شادی بیاہ کے موقع پر لوگ آتے. اور پھر اس کے بعد یہ تو آ گیا اس حوالے سے. اور دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی غربت کی وجہ سے ایصال ثواب کی یہ تقریب یعنی 40واں نہ کر سکے تو معاشرتی طور پر خاندانی طور پر اس کا جینا دو بار کر دیا جاتا ہے. یعنی اس کو ایسے تانے مارتے ہیں کہ اللہ معاف کرے کہ مطلب وہ بندہ زندہ رہنے کے لیے یعنی اپنی ناک کو بچانے کے لیے اسے وہ 40واں کرنا پڑتا ہے. اب جس چیز کی طرف میں توجہ دلوانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے فیصل بھائی, یہ کوئی ایسے میں گپ نہیں ہے, یہ جن لوگوں سے ہوا ہے, یہ جو معاشرے میں میری بات کو ہزاروں لوگ اس کو اتفاق کریں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ بعض غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس 40واں یہ پوری برادری یا پورے گاؤں کو روٹی کھلانے کے لیے پیسے نہیں یار ہوتے. میں اس پہ ایک سوال اٹھا رہا ہوں بیچ میں, یا پہلے پوری بات کر لیں پھر مجھے ایک بات آئی ہے دماغ میں. یہ رسومات میں ہی ایک چیز ہے, میں اس لیے آ رہا ہوں. تو میں یہ پورا کر لوں کہ وہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, سب سے پہلے وہ یوں کرتے ہیں یا تو وہ ادھار لیتے ہیں, اور اگر ادھار نہ ہو تو ایسی بھی ہمارے سامنے شکایتیں آئی ہیں کہ ادھار نہ ملے تو سود پر پیسے لیے جاتے ہیں. استغفر اللہ. یہ ایسے بھی ہوئے ہیں. اور پھر اس سے بڑھ کر بہت سارے بلکہ بہت زیادہ کثرت سے یہ بات موجود ہے کہ وہ میت کا جو ترکہ ہوتا ہے اس میں سے وہ خرچہ کرتے ہیں اس کے رشتہ دار, اور جب 40واں ہو کے رہتے ہیں تو ساری لسٹ جناب وہ بیوہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ چلو بھائی اب اس کے 40ویں وغیرہ کے جو نا تم پیسے دو. یاد رکھیں ہم بالکل چونکہ ہم یہ 40ویں اور ان چیزوں کو کرنے والے لوگ ہیں, ہم ذمہ داری کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا یہ موقف بیان کر رہے ہیں کہ بے نفس ہی ایصال ثواب کی کوئی بھی صورت جائز ہے. 40ویں دن کریں, 10ویں دن کریں, 20ویں دن کریں, جائز ہے. اگر کوئی اپنی محبت کے طور پر باپ کے لیے بیٹے, بیٹے کے لیے باپ یا عزیز و اقربا رشتہ دار خرچہ کرتے ہیں, جائز ہے. لیکن اگر کسی میت کے وراثت کے مال میں سے, اس کے ترکے کے مال میں سے یتیموں کا حق رشتہ دار بطور 40ویں کے جبکہ اس کی وصیت اس پر موجود نہ ہو, اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. اور یہ جو اس وقت سود خوری اور یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ مستحب کام ہے, اس کو فرائض اور واجبات کا درجہ نہ دیں. بہتر تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو آپ بجائے اپنے ان امیر لوگوں کو بلا کر ایک اس کو شومنٹ کرنے کے اتنی رقم آپ مساجد میں دے دیں یا غریب طلباء کو دے دیں یا غرباء کے اندر وہ کھانا تقسیم کر دیں, یہ اس کی بہترین صورت ہے. جو ابھی حنیف قریشی صاحب نے بات کی ہے اس میں آپ اگری کرتے ہیں کہ 40ویں پہ آپ بھی اگری کرتے ہیں, آپ بھی جی ہمارا یہ کہ 40واں جو ہے اس کا کوئی اصل ہی نہیں دین میں. دیکھیں 40 کا دن متعین کرنا دین میں کوئی اس کا پروفیسر صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فوت ہوئے, آپ نے کوئی ثواب ہے. یہ غلط بات ہے, یہاں محبت کا پیار کا پیغام دے رہے ہیں, یہ زیادتی والی بات ہے کہ دین میں اصل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایصال ثواب کی اصل دین میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ 40واں نام چھوڑیں, ایصال ثواب کی اصل ہے یا نہیں ہے؟ سوال ثواب الگ بات ہے, تو پھر 40 بات کر اب میں نے کیا. دیکھیے آپ کو بڑا شوق ہے درمیان یونس صدیقی صاحب, یہ آپ کا نام ہے نا یونس صدیقی, انسان کی اصل تو موجود ہے. اب نام آپ کو والد صاحب نے یونس صدیقی دے دیا, اسی طریقے سے کوئی 40واں نام دے دیتا ہے, کوئی تیسرے کا دیتا ہے, کوئی 10ویں کا دیتا ہے. نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اصل ایصال ثواب ہے اور اصل موجود ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی اصل ہی موجود نہیں ہے تو زیادتی بات کچھ پڑھے میں نے کہا دیکھیں ان کا موقف ہے نا. بتا سمجھا جی دیکھیں ماشاءاللہ جو باتیں جس انداز سے ہو رہی ہے تو میرے خیال میں تمام باتیں یہ ایسی ہے کہ جس کو تسلیم کرنا چاہیے. صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ یہ جو بدعت ہوتی ہے نا, خرابی یہاں آتی ہے کہ اس بدعت کو سنت کے مقابلے میں جب پیش کیا جاتا ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا اگر آپ اس کو لازم سمجھیں گے, آپ اس کو فرض سمجھیں گے, آپ نہ کرنے والے کو یعنی تانے دیں گے, اس کے لیے جو ہے نا وہ برے القابات استعمال کریں گے. میرے نا چھوٹے چھوٹے سے کچھ سوال ہیں, میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ میں اسی ضمن میں کہہ رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک آدمی مر گیا اور ان کے ورثاء نے اس کے ایصال ثواب کے لیے 40ویں دن کوئی پروگرام نہیں کیا, تو لوگ اس کو اتنی حد تک لازم سمجھ بیٹھے کہ وہ کہتے مر گیا مردود, نہ فاتحہ نہ درود. یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں مجبوری بھی ہو سکتی ہے. ہاں, بنیادی بات یہ ہے کہ
دن خاص کیے بغیر آپ اس کے ایصال ثواب کے لیے مسجد میں، مدرسے میں، ہاسپٹل میں، کنویں میں کہیں بھی پیسے لگا سکتے ہیں۔ جانور ذبح کرنا یا خون بہانا یا گوشت تقسیم کرنا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے پشتوں میں ایک کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہندوستڑے خدای ناراضہ۔ عام طور پہ جو بدعت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ فرائض اور واجبات میں ڈنڈی مار جاتا ہے۔ قبروں پہ جو سجدہ کر رہا ہوتا ہے وہ فرض نمازیں پڑھتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جو اس طرح کی رسومات خرافات اور بدعات میں پیسے لگا رہا ہوتا ہے وہ فرض زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اس کے اپنے پڑوس میں بیوائیں، یتیم، نادار، مفلس ہوتے، ان کی کوئی خبر گیری نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے خیال میں ایک متفقہ میسج یہ جائے، ایصال ثواب کا کانسیپٹ ہے بالکل۔ میرے چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں، مجھے ان کے جواب چاہیے۔ ایک جو میت کے بعد میں نے کئی جگہ پہ دیکھا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے میت کے بعد، لیکن وہ کھانا کہتے ہیں، کوڑے وٹے کا کھانا کہتے ہیں، اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، جو کہتے ہیں کہ وہ کھلانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے میں آپ دفنا کے سارے واپس آتے ہیں کھانا کھانے، اور اس پہ اب تو باقاعدہ اگر صحیح انتظام نہ ہو تو لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں رشتہ دار اس کے حوالے سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ شریعت نے مسلمانوں کو مشکل اور تکلیف میں نہیں ڈالا، بلکہ غم میں بھی اور خوشی میں بھی بانٹنے کا حکم دیا ہے۔ شادی کے حوالے سے پہلے اسی طرح کی ایک بات ہوئی تھی، میت کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ جب کسی گھر میں میت ہو تو وہاں پر ہمسایوں اور رشتہ داروں کو چاہیے کہ کھانا پہنچائیں، نہیں ہے کہ اس گھر والوں پر آپ برڈن ڈالیں جنہوں نے خود ایک مصیبت دیکھی ہے۔ رشتہ دار ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں سر۔ میں شریعت کی بات کر رہا ہوں اس وقت۔ آپ رشتہ داروں کو اگر وہ بت پرستی کریں تو اس کا کوئی علاج تو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے اس سوگوار اور عزادار خاندان کی تسلی کے لیے ان کے ہمسایوں اور ان کے رشتہ داروں کو پابند کیا کہ آپ جائیں، ان کا دکھ کم کریں، ان کے گھر خوراک پہنچائیں، ان کے گھر چولہا نہ جلے۔ اب بھی یہ ایک کلچر کے طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں سرٹن ایریاز میں ہوتا ہے، لیکن ہم نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے، میں صحیح بات بتا رہا ہوں آپ کو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ ہوتا ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے کسی کا انتقال ہوا تو لوگ دور سے آتے ہوں گے، تو اس لیے یہ انتظام کیا جاتا ہوگا۔ آپ کی اس بات وہ ایک رسم بن گئی ہے ہمارے یہاں۔ میں بالکل انڈوز کروں گا کہ یہ سب بہت سارے علاقوں میں یہ اس قدر ظلم عظیم ہے۔ یہ ہمارے اٹک کے، ہری پور کے، پنڈی گھیب، تلا گنگ، ان مضافات میں، ہمارے پنڈی کے بعض دیہاتوں میں، اور اسی طرح ظاہر ہے یہ تو میرے علم میں جو چیزیں میں عرض کروں، ایسی صورت ہے کہ جس دن میت ہوتی ہے، جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کے وقت ایک طرف جنازے کی قبرستان میں قبر کی تیاری ہو رہی تھی اور دوسری طرف جناب دیکھیں چڑھ جاتی ہیں۔ بالکل ہم نے میرا ذاتی پنڈی گیپ کے اندر میرے ایک دوست کا انتقال ہوا، غریب گھرانہ تھا، تو میں جب گیا تو اس کے جو بھائیوں سے میں ملا تو بڑے نا وہ عجیب و غریب ان کی پریشانی کا لم، تو ان میں سے ایک اس کا جو بھائی تھا وہ ہمارے پاس آتا جاتا تھا، میں نے اس کو الگ کر کے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو آپ یقین کریں اس نے کہا جی یہ ابھی ہم نے خیرات، اس کو لفظ خیرات کہتے ہیں، یہ خیرات ہم نے کرنی ہے اور یہ اس کا، میں نے کہا یہ کیا کنسیپٹ ہے، اس نے کہا جی کہ ہمیں یہ جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں نا ان کو اور پورے گاؤں کو ہم نے کھانا کھلانا ہے، اگر یہ ہم کھانا نہ کھلائیں تو یہاں پر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے۔ اور پھر وہ ایک انہوں نے گائے کو ذبح کیا، پتہ نہیں کتنے من آٹا پکایا، بظاہر اس کو نام خیرات کا دیا، لیکن دیکھیں یہ چیزیں، اور پھر میں ایسے گھرانوں سے واقف ہوں کہ جن کو گاؤں کے سود خور یعنی سود کھانے دینے والے لوگ ایسے موقع پر سود پہ پیسہ دے کر ان سے سود کماتے ہیں۔ تو اس قسم کی چیزیں ان کو واقعتاً ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر دعوت میت کا جو عنوان باندھ کر یہ قسم کی دعوت میت ہے، اور اس کو حرام لکھا ہے کہ آپ جنازہ پڑھیں اور اس کے بدلے میں آپ روٹی کھائیں۔ البتہ دیکھیں ہم باتوں کو معذرت سے، فضل سبحان صاحب میرے بڑے پیارے بھائی ہیں، ہم گڑبڑ کر دیتے ہیں، گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے بات، فی نفس ہی جہاں تک جو چیز جائز ہے اس کے جواز کی بات ہو، جو چیز اس کے اندر خرابی کی آ گئی ہے اس کو ہم خراب کہیں۔ نماز فی نفس ہی جائز کام ہے، وہ جائز ہے، اگر کوئی آدمی غلط کر رہا ہے جتنی غلطی کر رہے اس کی اصلاح کریں۔ اسی طرح فی نفس ہی خیرات کرنا میت کی طرف سے وہ کتنی زیادہ ہو، اگر کسی کے پاس کروڑوں روپے ہیں وہ اپنے والد کے لیے خرچہ کرنا چاہتا ہے، بھائی کرو، تمہیں کس نے روکا؟ ہاں لیکن فضل بھائی جو بات کر رہے تھے حنیف بھائی وہ یہ تھی کہ آپ وہ متعین نہ کریں،
جی اصل میں- اچھا اس اصل میں 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 یہ اس بات کو میں مکمل کر لیتا ہوں، وضاحت یہ میں کرنے دیں۔ مکمل کر لیتا ہوں وضاحت کریں۔ کہ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ سالانہ اسی کو ہمارے تمام مکاتب فرقہ برسی کا نام دے دیے گئے، کون سا بڑا عالم دین ہے، کون سا بڑا پیر ہے، کون سا بڑا مفتی ہے کسی بھی مکتب فکر کا، کون سا بڑا مذہبی یا سیاسی شخص ہے جس کے برسی نہیں ہوتی یا اس کے سالانہ یوم عظیمت کانفرنس کے نام پر اس کے نام پر کانفرنس نہیں ہوتی بھائی. اب پوچھا جائے کہ وہ جو سالانہ یا برسی کر رہے ہو وہ ثواب سمجھ کے کر رہے ہو یا گناہ سمجھ کے، تو یقیناً ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں. دیٹس مین کہ یہ دین کے اندر ہے. میری بات مکمل بھائی ہم تو یہ دین کے اندر ہے. تو جب دین کے اندر ہے تو کیا یہ دن مقرر نہیں ہوا؟ کیا اس کو ہم سیم رسول اللہ یہ صحابہ کے دور میں ثابت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ کنٹینیو کر لیں گے سحر پہ اس چیز کو. فضل بھائی نہیں ہوں گے، ان کو پوائنٹ آف ویو اپنا میرے خیال سے کلیئر. میں بات کو وہ کر لیتے ہیں. ہاں ٹائم بھی میں ختم ہو ابھی گیا. اس بات کو مکمل کر لوں. اسی طرح جس طرح ہم نے سالانہ کو دیکھا وہاں نام اس کا سالانہ ہو، برسی ہو، کانفرنس ہو، سیمینار ہو، مقصدی سالے ثواب یا اس میت کی اچھائیاں بیان اس میں تو دن کرنا. متعین اسی ہو طرح دن 10واں ہو، 20واں ہو، 30واں ہو، 40واں ہو، مقصد اس کا ہے ایصال ثواب، قرآن و سنت کا ثواب. مفتی صاحب کی جو اپنی بات ہے نا، تو یہ اپنی بات پر ہی اگر آ جائے تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو جائے گا. میں نے بھی یہ جملہ کہا کہ 40واں خاص نہ کیا جائے، آپ 10ویں 20ویں 30ویں 40ویں 50ویں میں کریں. نمبر 1. دوسری بات میں نے کی کہ جانور ذبح کرنا یا خون بہانا یا گوشت تقسیم کرنا یا پکا کے کھلانا لازم نہ کیا جائے. آپ مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، صدقہ اور خیرات کریں. دیکھیں سنیں، بدعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی بنیاد جائز کام ہوتی ہے. یہ تفسیر کی تمام کتابوں میں دیکھیں فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا یا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ وہ لوگ بڑی کوششیں کرتے تھے اور اس کو اچھا سمجھتے تھے، ثواب سمجھتے تھے. یا خسرت دنیا والآخرہ. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کان اوائلہم علی حق، ان کے ابتدائی لوگ حق پر تھے. فاشرکوا بعبادت ربہم، بعد والوں نے شرک کیا. وابتدعوا فی دینہم، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی. آپ اگر اپنے لوگوں کا راستہ شروع میں نہیں روکیں گے تو وہ آپ کے قابو سے بھی نکل جائیں گے. ہم بالکل یہی چیز سمجھا رہے ہیں کہ اب ایسا اس کو لازم سمجھنا کہ قرض لینا، آپ خود کہتے سود لینا، اور ممند جنسی میں باقاعدہ 2 جانور لائے جاتے ہیں اور ادھر روح نکلتی ہے، ادھر اس کے اوپر چھری چلائی جاتی ہے اور نہ کرنے والے کو تانے دیے جاتے ہیں. اور اس خیرات کے پیچھے کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر میں نے خیرات نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے. پھر کہتے ایسی خیرات کروں گا کہ لوگ واہ واہ کرے. اللہ کو تو ہم نے بیچ سے نکال دیا، نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ایسی خیرات کریں گے لوگ واہ واہ کریں. ہم میرے خیال میں اسی بات کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے اور اس پہ کوئی اتفاق صحیح ہے. نہیں ہے. فضل بھائی تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ باقی جو جملہ کہہ دوں آخری جی جملہ؟ بالکل اس بات پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ ایصال ثواب جائز ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی دن مقرر نہیں کرنا چاہیے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ہم میت ادھر فوت ہوتی ہے اس وقت جو ذائقہ ڈیولپ کرتے ہیں، یہ سارے اتفاق کریں گے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کے گھر میں 3 دن تک کم از کم چولہا نہیں جلنا چاہیے. تیسرے دن کے بعد بھی جو ایصال ثواب ہے، تقریباً تمام حضرات نے اسی پر زور دیا ہے کہ اہل خانہ کی استطاعت کے مطابق اس پر اتفاق کیا جائے، نہ کہ حالات علاقے کی وجہ سے اس رسومات کو اس پر لاگو کر کے اسے سود لینے یا اسے قرضہ لینے یا اسے لوگوں کی واہ واہ کرنے یا تانے پر مجبور کیا جائے. ماشاءاللہ اس میں وہ روٹی مستثنیٰ ہے، یہ یاد رکھیں چونکہ ہم یہاں حلال حرام کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کھانا اور وہ روٹی مستثنیٰ ہے کہ جو میت کے رشتہ دار اپنے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. مطلب گھر میت کا نہیں ہوتا، دوسری جگہ پر بیٹھ کے رشتہ داروں کی طرف سے وہ ہوتا ہے، اس کو بالکل جائز ہے اور وہ قابل تحسین ہے. اور اس پہ کوئی ہم بہت ساری ایسی رسومات ہیں جن پہ ایک چیز صرف 1 منٹ کی 1 منٹ سے بھی کم میں عرض کر، صرف 1 منٹ سے کم میں صرف یہ بات عرض کر رہا ہوں. دن مقرر کرنا آج کون نہیں کرتا؟ کسی بڑے عالم دین کا بھی انتقال ہوتا ہے جی، کل ہمارے گھر میں 12 بجے بچے بھیج دیجیے گا، 3 بجے. یہ دن کا انتخاب کرنا لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے. اس کو فی نفس ہی ناجائز نہیں کہا جا سکتا. یہ تھوڑا سا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا
अरेंजमेंट के चक्कर में कि आपने ये अरेंजमेंट था, इंतजामी मसला ही है, हर साल कोई बट खास ये नहीं ये करता। मसला भी ख़त्म नहीं हुआ। मेरे पास और बहुत सारे सवाल हैं। सो शहर में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है 3 बजे, और आप देखते रहिए रमज़ान में बोल। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।